بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس میں اصل میں بال اور ناخن کا تو یہ کہ جو آدمی قربانی کرنے والا ہو جب چاند دیکھ لے تو قربانی کرنے سے پہلے خط نہ بنائے، بال اور ناخن بھی نہ لے، خط بھی نہ بنائے، اور اس میں بھی ایک قربانی کا ثواب فرمایا۔ بلکہ عام آدمی جس پر قربانی واجب نہیں، وہ چاند دیکھنے کے بعد اپنے ناخن یا بال وغیرہ ترش نہ کروائے اور بقرعید کے دن کروائے تو فرمایا گیا کہ وہ بھی قربانی کا ثواب کمائے گا۔ لیکن آدمی، دوسرا سوال جو ہے، آدمی پر جس پر قربانی واجب ہو اس کو چاہیے کہ پہلے اپنے نام کی قربانی کرے۔ اب اس کے پاس اگر اضافی رقم ہے، اب وہ اپنے والدین جو اس دنیا سے چلے گئے یا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے وہ قربانی کرے، تو یہ دوسرا مرحلہ ہے۔ پہلا تو اس کو یہ ہے کہ وہ پہلے اپنی قربانی کرے گا جو اس پر واجب، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد کہ جس شخص پر قربانی واجب اگر وہ قربانی نہ کرے تو ایسا آدمی ہماری عیدگاہ سے نکل جائے۔ منع کر دیا اس کو، ایسا آدمی اور عیدگاہ کے قریب بھی نہیں آئے۔ تو جس پہ واجب ہے اس کو قربانی کرنی چاہیے۔ ایک بات اس کی وجہ یہ کہ جو واجب ہے وہ خون بہانا ہی واجب، یعنی جانور ذبح کرنا، اس کا نعم البدل کچھ نہیں۔ ہاں، کب نعم البدل ہے کہ جیسے آپ مسافر تھے، مسافر پہ قربانی واجب نہیں، آپ کراچی پہنچے، آپ پہ قربانی واجب ہو گئی، اب آپ گائے لینے جا رہے ہیں، 1 گھنٹہ ہی باقی ہے قربانی کا، سورج غروب ہو جائے گا۔ ایسی صورت میں اگر آپ نے جانور لے لیا اور سورج غروب ہو گیا، اب قربانی نہیں، جانور کو صدقہ کر دیں۔ اور اگر آپ جانور لینے گئے اور سورج غروب ہو گیا تیسرے دن کا، اب اس پیسے کا صدقہ کریں گے آپ۔ ان صورت میں صدقہ ہے، مگر جس نے قربانی کا ایام پالی اس کو قربان ہی کرنی ہوگی۔ بلکہ سرکار فرماتے ہیں جس پہ قربانی واجب وہ اگر قربانی نہ کرے تو ایسا شخص ہماری عیدگاہ سے نکل جائے، سمجھ گئے نا؟ تو واجب ہے یہ قربانی ہی کرنی ہوگی، اس کا کوئی دوسرا نعم البدل نہیں۔ ہاں، اصل مسئلہ یہ ہے، اگر ان کا آپ مسئلہ مانیں تو ان کی دلیل یہ ہے کہ چوتھے دن بھی تو ایام تشریق ہوتے ہیں، اس دن بھی قربانی جائز ہے، کیونکہ ایام تشریق۔ اچھا آپ بتائیے ایام تشریق کب شروع ہوتے ہیں؟ تو 9 کو کر لیں پھر آپ، ایام تشریق ہے نا 9، کیا پروگرام پھر آپ کا؟ ہاں، عید کو 10 دن سے پہلے 9 کا ایام تشریق ہو گیا، تکبیر شروع ہو گئی، تو آپ 9 تاریخ کو قربانی کر لیں۔ ایک بات یہ بے وقوف تو یہ تک کہتے ہیں کہ بھائی قربانی کے دن آئے، کسی کے پاس اگر قربانی کے پیسے نہ ہو تو مرغا ذبح کر دے، مرغے پہ بھی ان کے یہاں تو قربانی ہو جاتی ہے۔ کچھ مہنگائی اگر اور بڑھ جائے تو کیا انڈا پھوڑ لیا کرو، قربانی تماشا بنا رکھا دین کا۔ ساری امت کا اس پر اجماع کہ قربانی کے دن جو ہیں وہ 3 فساد ہے لوگوں کا، اور جان کر کے یہ بنس روڈ پر چوتھے دن اہل حدیث سب دنیا جمع ہوتی ہے اور یہ چوتھے دن اونٹ کی قربانی کرتے ہیں تاکہ سب کو معلوم ہو کہ یہ فتنہ پرور ہے اور چوتھے دن قربانی جائز ہے۔ جان کر کے یہ کرتے ہیں محمدی مسجد والے، ہاں جی ہاں، جان کر کے یہ شرارت کرتے ہیں۔ اب قربانی کی کھال چھین کے لے جائیں تو بہرحال ظلمن ہے یہ، تو قربانی تو ہو جائے گی۔ گائے اگر چھین کے لے جائیں تو قربانی دوسری کرنی پڑے، مستحب ہے یہ۔ آدمی جب چاند دیکھ لے جسے قربانی کرنی ہو تو وہ اس وقت تک خط نہ بنائے جب تک قربانی نہ کر لے۔ بلکہ یہ بھی ہے کہ کوئی آدمی جو قربانی نہ کرے اور وہ اگر عید تک اگر اپنے بال یا حجامت یا خط نہ بنائے اور پھر خط بنا عید میں، تو اس کو بھی قربانی کا ثواب ملے گا بغیر قربانی کرنے والے۔ جی ہاں، فرمائیے۔